بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے کہانی امرو اور ملکہ گارشیا۔ امرو شاہی محل کے دیوان خانے کے باہر بیٹھا برے برے منہ بنا رہا تھا۔ یہ محل ملکہ گارشیا کا تھا۔ گارشیا بہت بڑا ملک تھا اور اس پر حکومت ملکہ کی تھی، جسے سب ملکہ گارشیا کہتے تھے۔ ملکہ گارشیا ویسے تو عوام کے لیے انتہائی سخی اور رحم دل تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اصولوں کے لحاظ سے بے حد سخت بھی تھی۔ اس کے ملک کے بڑے سے بڑے حاکم کو بھی یہ جرأت نہ تھی کہ وہ کوئی قانون توڑے یا کسی کے خلاف کام کرے۔ اگر کوئی ایسا کرتا تو ملکہ اسے عبرتناک سزا دیتی تھی۔ اسی لیے گارشیا کا ہر آدمی قانون کے مطابق چلتا تھا۔ ملکہ کے پاس بہت بڑی فوج تھی اور سردار امیر حمزہ کو طلسم ہوشربا کے شہنشاہ افراسیاب سے ایک مقابلے میں ملکہ کی فوج کی مدد کی ضرورت پڑ گئی، لیکن ملکہ نے سردار امیر حمزہ کے ایلچی کو فوج بھیجنے سے صاف انکار کر دیا، کیونکہ اس ایلچی سے بات کرتے وقت ایک معمولی سی اصول کی خلاف ورزی ہو گئی تھی، اور اس سے غلطی یہ ہوئی تھی کہ وہ ملکہ کے دربار میں جاتے ہوئے جوتے اتارنا بھول گیا تھا۔ بس ملکہ اس بات پر غصے میں آ گئی اور اس نے سردار امیر حمزہ کی امداد کرنے سے صاف انکار کر دیا، لیکن سردار امیر حمزہ کو ملکہ کی فوج امداد کی سخت ضرورت تھی۔ اسی لیے اس نے سوچ سوچ کر آخرکار امرو عیار کو اپنا قاصد بنا کر ملکہ کے پاس بھیجا، اور ساتھ ہی اس نے امرو عیار کو کہہ دیا اگر وہ ملکہ کی امداد حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تو اسے بہت بڑا خزانہ انعام میں دیا جائے گا۔ امرو عیار جیسے لالچی آدمی کو اللہ ایسا موقع دے۔ اس نے فوراً حامی بری اور پھر وہ گھوڑے پر سوار منزلیں مارتا ہوا ملکہ کے ملک میں پہنچ گیا۔ ملکہ کو جب اس کے آنے کی اطلاع ملی تو اس نے اسے دیوان خانے سے باہر بٹھانے کا حکم دیا، تاکہ جس وقت ملکہ چاہے اسے ملاقات کے لیے طلب کرے، اور امرو عیار کو دیوان خانے سے باہر بیٹھے ہوئے کم از کم 1 گھنٹہ گزر گیا تھا، لیکن ملکہ نے اسے طلب نہ کیا تھا۔ اسی لیے امرو عیار اب بیٹھا برے برے منہ بنا رہا تھا۔ اسے اس طرح انتظار میں بیٹھے رہنے سے بڑی کوفت سی محسوس ہو رہی تھی اور ساتھ ساتھ بے عزتی کا بھی احساس ہو رہا تھا۔ چنانچہ اس نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا کہ وہ اس ملکہ کو اپنی عیاری سے ایسا سبق دے گا کہ ملکہ ساری عمر یاد رکھے گی، اور یہ فیصلہ کر کے وہ سوچنے میں مصروف ہو گیا کہ ملکہ کے ساتھ کس قسم کی عیاری کرے جس سے ملکہ کو سبق مل سکے۔ ابھی وہ بیٹھا سوچ ہی رہا تھا کہ ایک غلام نے اسے آ کر بتایا کہ ملکہ نے اسے دربار میں طلب کیا ہے۔ امرو عیار اٹھ کر اس کے ساتھ چل پڑا۔ جب وہ دربار میں پہنچا تو وہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ملکہ کا دربار بہت بڑا تھا اور سارے درباری انتہائی زرق برق لباس پہنے بڑے مؤدبانہ انداز میں بیٹھے تھے۔ اس بڑے دربار کو دیکھتے ہی امرو کو فوراً خیال آیا کہ اتنے بڑے دربار کا مطلب ہے کہ ملکہ گارشیا بہت امیر ملکہ ہوگی اور اس کے پاس خزانہ بھی بہت بڑا ہوگا۔ چنانچہ اس نے فوراً ہی فیصلہ کر لیا کہ وہ ملکہ کا خزانہ عیاری سے حاصل کر کے ملکہ کو سبق دے گا۔ ملکہ سامنے تخت پر بڑے رعب بھرے انداز میں بیٹھی ہوئی تھی۔ امرو عیار اب تک تو یہی سمجھتا رہا تھا کہ ملکہ کوئی بوڑھی عورت ہوگی، لیکن تخت پر جو ملکہ بیٹھی تھی وہ تو بالکل نوجوان لڑکیوں جیسی تھی۔ ویسے ملکہ نوجوان ہونے کے ساتھ ساتھ بے حد خوبصورت بھی تھی، لیکن امرو عیار یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ملکہ نے تخت کے اوپر اپنے ساتھ ایک مجسمہ رکھا ہوا تھا۔ یہ کسی مرد کا مجسمہ تھا جس کے سر اور داڑھی کے بال بے تحاشا بڑے ہوئے تھے، بڑی بڑی مونچھیں تھیں اور سر پر انتہائی قیمتی ہیروں سے بنا ہوا ہار سا بندھا ہوا تھا۔ مجسمے کی آنکھیں بند تھیں۔ امرو عیار نے جلدی سے جوتے اتارے اور پھر آگے بڑھ کر اس نے ملکہ کو شاہی انداز میں سات سلام کرنے شروع کر دیے۔ وہ رکوع کے بل جھک کر اس طرح دونوں ہاتھ ہلا رہا تھا جیسے کانوں پر بیٹھی ہوئی مکھیاں اڑا رہا ہو۔
اس انداز کے سلام کو شاہی سلام کہا جاتا تھا۔ انتہائی عظیم ترین اور خوبصورت ترین ملکہ گارشیا کی خدمت میں سردار امیر حمزہ کا ایلچی سلام پیش کرتا ہے۔ امرو عیار نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا، ہم نے تمہارا سلام قبول کیا۔ ایلچی، تم ہمارے بائیں ہاتھ والی کرسی پر بیٹھ کر عرض کر سکتے ہو۔ ملکہ نے خوش ہو کر کہا، شاید وہ امرو کی تعریف کی وجہ سے اس سے خوش ہو گئی تھی۔ دنیا میں سب سے حسین ملکہ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں نے پوری دنیا کی شہزادیوں اور ملکاؤں کو دیکھا ہے، لیکن آپ ان سب سے بڑھ کر حسین اور خوش اخلاق ہیں۔ میں نے پرستان کی پریاں بھی دیکھی ہیں، لیکن آپ کے سامنے پرستان کی پریاں بھی بدصورت لگتی ہیں ملکہ عالیہ۔ امرو عیار کو جیسے ہی احساس ہوا کہ ملکہ تعریف سے خوش ہوتی ہے، اس کی زبان تیزی سے چل پڑی۔ اوہ اوہ، تم واقعی اچھے ایلچی ہو۔ تم نے ہمارے متعلق اچھی باتیں کی ہیں، اسی لیے ہم تمہیں ہار انعام میں دیتے ہیں۔ ملکہ نے اور زیادہ خوش ہوتے ہوئے کہا، اور پھر تخت کے ایک طرف پڑے ہوئے بڑے سے ٹرے میں رکھے بے شمار ہاروں میں سے ایک ہار اٹھا کر اس نے امرو عیار کی طرف پھینک دیا۔ امرو عیار نے جلدی سے ہار چپٹا اور ایک بار پھر ملکہ کے سامنے جھک کر سلام بجا لانے لگا۔ اس کے دونوں ہاتھ ایک بار پھر مکھیاں اڑانے کے سے انداز میں چلنے لگے۔ ملکہ حسین ہونے کے ساتھ ساتھ بہت سخی بھی ہے، لیکن امرو نے کہا اور لیکن کا لفظ کہہ کر رک گیا۔ لیکن کیا؟ ملکہ نے بری طرح چونکتے ہوئے کہا، اگر جان کی ایمان پاؤں تو عرض کروں۔ امرو عیار نے جواب دیا، ہم تمہیں جان کی ایمان دیتے ہیں، ملکہ نے جواب دیتے ہوئے کہا، لیکن اس کے لہجے میں اب غصہ شامل ہو گیا تھا۔ ملکہ عالیہ، یہ بات سخاوت کے خلاف ہے کہ ایک مجسمہ تو انتہائی قیمتی ہار اپنی پیشانی پر باندھے ہوئے ہو اور ایک ایلچی کو عام سا ہار دے دیا جائے۔ امرو عیار سے نہ رہا گیا تو وہ بول پڑا، اور اس کی بات سن کر پورا دربار اس طرح اچھل پڑا جیسے ان کے پیروں میں کسی زہریلے جانور نے ڈنگ مار دیا ہو۔ ملکہ بھی اچھل کر تخت سے نیچے اتر آئی۔ اوہ کاش ہم نے تمہیں جان کی ایمان نہ دی ہوتی تو ہم ابھی تمہارے جسم کے سینکڑوں ٹکڑے کروا دیتے۔ تم نے ہمارے والد کے ساتھ اپنا مقابلہ کرنے کی کوشش کی، تمہاری یہ جرت۔ ملکہ نے انتہائی غصے سے بری طرح پیر پٹکتے ہوئے کہا، یہ آپ کے والد کا مجسمہ ہے؟ اوہ، معافی چاہتا ہوں ملکہ عالیہ، مجھ سے واقعی لا علمی کی وجہ سے بھول ہو گئی۔ امرو عیار یہ سن کر بری طرح چونک اٹھا کہ یہ لمبے لمبے بالوں والا مجسمہ ملکہ کے باپ کا ہے۔ او نہچار، احمق، نادان ایلچی، یہ مجسمہ نہیں، بذات خود ہمارے والد ہیں۔ ملکہ عالیہ اور زیادہ غصے سے چیخ پڑی، اوہ یہ کیسے ہو سکتا ہے ملکہ عالیہ، یہ تو مجسمہ ہے۔ امرو عیار نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، اسے قتل کر دیا جائے، ابھی اور اسی وقت۔ ہم اس کو دی ہوئی جان کی امان واپس لیتے ہیں۔ اس نے شہنشاہ گارشیا کی توہین کی ہے۔ ملکہ گارشیا اتنے زور سے چیخی کہ پورا دربار گونج اٹھا۔ دوسرے لمحے ایک طرف کھڑے ہوئے شاہی جلاد اپنی تلواریں لہراتے تیزی سے امرو عیار کی طرف بڑھنے لگے۔ ملکہ عالیہ، میری بات سن لیں۔ اچانک ایک بوڑھا آدمی جلدی سے کرسی سے اٹھ کر بولا، تم کیا کہنا چاہتے ہو وزیر اعظم؟ ملکہ عالیہ نے جلاتوں کو ہاتھ کے اشارے سے روکتے ہوئے اس بوڑھے سے مخاطب ہو کر کہا، ملکہ عالیہ، یہ ایلچی نادان ہے، لا علم ہے، اسے سارے قصے کا علم نہیں ہے، اسی لیے یہ قابل معافی ہے۔ پھر یہ سردار امیر حمزہ کا ایلچی ہے اور آپ اسے جان کی امان بھی دے چکی ہیں، اسی لیے میری درخواست ہے کہ اسے معاف کر دیا جائے۔ بوڑھے وزیر اعظم نے کہا، اچھا، تمہارے کہنے پر ہم اسے آخری بار معاف کر رہی ہیں، لیکن اب ہم اس کا وجود برداشت نہیں کر سکتی، اسے دھکے دے کر دربار سے باہر نکال دیا جائے۔ ملکہ گارشیا نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا، میری گزارش سن لیں ملکہ عالیہ، میں سردار امیر حمزہ کا ایلچی ہوں، میرا نام امرو عیار ہے، میں نے بڑے بڑے طاقتور جادوگروں کا خاتمہ کر دیا ہے۔ اگر شہنشاہ گارشیا کو کسی جادوگر نے
اس حالت تک پہنچایا ہے تو میں شہنشاہ کو اصل حالت میں لانے کے لیے اس جادوگر سے لڑنے کے لیے اپنی خدمات پیش کرتا ہوں۔ عمر یار نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہا، او تم عمر یار ہو؟ مجھے پہلے ہی تمہاری شکل دیکھ کر خیال آ رہا تھا۔ ملکہ عالیہ، یہ تو واقعی ہماری خوش قسمتی ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا یار اپنی خدمات پیش کر رہا ہے۔ ہمیں اس کی خدمات سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ مجھے یقین ہے کہ یہ ظالم جادوگر کا خاتمہ کر کے شہنشاہ گارشیا کو اصل حالت میں لا سکتا ہے۔ بوڑھے وزیر اعظم نے مسرت بھرے لہجے میں کہا، یہ اس ظالم جادوگر کا خاتمہ کرے گا؟ یہ بوڑھا مچھر جیسے جسم والا؟ ہماری ریاست کے بڑے بڑے بہادر، بڑے بڑے عقل مند تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکے، یہ کرے گا؟ ملکہ کو شاید یقین نہ آ رہا تھا۔ ملکہ عالیہ، اس کے جسم پر نہ جائیں، اس کا ذہن عیاریوں سے بھرا ہوا ہے، پوری دنیا میں اس کی شہرت ہے اور طلسم ہو شربا کا شہنشاہ فراصاحب اگر کسی سے ڈرتا ہے تو اس سے ڈرتا ہے، بوڑھے وزیر اعظم نے کہا، اور ملکہ اس طرح حیرت سے عمر عیار کو دیکھنے لگی جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ یہ دبلا پتلا ہڈیوں کا پنجر کسی سے مقابلہ کر سکتا ہے۔ وزیر اعظم، اگر تم کہتے ہو تو ہم یقین کر لیتے ہیں۔ اگر یہ ہڈیوں کا پنجر واقعی ہمارے والد شہنشاہ گارشیا کو اصل حالت میں لانے میں کامیاب ہو گیا تو ہم اسے منہ مانگا انعام دیں گے۔ ملکہ نے دوبارہ تخت پر بیٹھتے ہوئے کہا، آپ مجھے تفصیل سے بتائیں ملکہ عالیہ، اس کے بعد دیکھیں گے کہ میں اس جادوگر کا کیا حشر کرتا ہوں، لیکن میری 2 شرطیں ہوں گی۔ ایک تو یہ کہ اگر میں کامیاب ہو گیا آپ اپنی فوج سردار امیر حمزہ کی مدد کے لیے روانہ کریں گی، اور دوسری یہ کہ آپ واقعی مجھے منہ مانگا انعام دیں گی۔ عمر یار نے سر جھکاتے ہوئے کہا، ہمیں تمہاری دونوں شرطیں منظور ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہمارا یہ فیصلہ بھی سن لو کہ اگر تم ناکام رہے تو پھر ہم تمہیں قتل کرا دیں گی۔ ملکہ گارشیا نے ہونٹ چباتے ہوئے جواب دیا، بے شک آپ کو اختیار ہوگا ملکہ۔ عمر یار نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، ٹھیک ہے وزیر اعظم، اسے تفصیل بتائی جائے۔ ملکہ نے بوڑھے وزیر اعظم سے مخاطب ہو کر کہا، عمر یار، یہ 6 ماہ پہلے کی بات ہے کہ شہنشاہ گارشیا اپنے باغ میں عبادت میں مصروف تھا کہ اوپر آسمان سے دنیا کے سب سے ظالم جادوگر ناگان کی سواری گزری۔ ناگان بہت بڑا جادوگر ہے اور انتہائی ظالم بھی ہے۔ وہ انسانی گوشت کھانے کا عادی ہے، اسی لیے اس نے گزرتے ہوئے کہیں سے ایک خوبصورت سا بچہ اٹھا لیا تھا اور وہ گزرتے ہوئے اسے کھانے میں مصروف تھا۔ بچے کی چیخیں شہنشاہ گارشیا کے کانوں میں پڑیں تو شہنشاہ نے سر اٹھا کر دیکھا، چونکہ شہنشاہ اپنا تاج و تخت ملکہ کے حوالے کر کے ہر وقت عبادت میں مصروف رہتے تھے، اسی لیے ان میں روحانی طاقتیں آ گئی تھیں۔ اس روحانی طاقتوں کی وجہ سے انہوں نے اس جادوگر کو دیکھ لیا۔ وہ چونکہ انتہائی رحم دل بھی تھے، اسی لیے انہوں نے اپنی روحانی طاقت کی وجہ سے اس جادوگر کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ جادوگر بے حد طاقتور تھا، اسی لیے وہ مقابلے میں غالب آ گیا۔ شہنشاہ کی روحانی طاقت کی وجہ سے وہ انہیں ہلاک تو نہ کر سکا، البتہ اس نے انہیں اس طرح مجسمے کی صورت میں بدل دیا، اور تب سے شہنشاہ اس حالت میں ہیں۔ گارشیا کے بڑے بڑے بہادروں اور عالموں نے اس جادوگر کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی، لیکن کوئی بھی کامیاب نہیں ہو سکا۔ بوڑھے وزیر اعظم نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، یہ ظالم جادوگر کہاں رہتا ہے؟ عمر یار نے بڑے مطمئن لہجے میں کہا، کیا تم واقعی اس سے مقابلہ کر سکو گے؟ ملکہ گارشیا نے کہا، ملکہ عالیہ، میں نے اس سے بھی بڑے بڑے جادوگروں کا خاتمہ کر دیا ہے، یہ کیا حیثیت رکھتا ہے؟ عمر یار نے منہ بناتے ہوئے کہا، اور ملکہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ اسے واقعی یقین نہ آ رہا تھا، لیکن وزیر اعظم کی وجہ سے وہ خاموش تھی۔ ناکان جادوگر ہوائی محل میں رہتا ہے، یہاں سے 40 منزل دور ایک وادی ہے جسے وادی آب کہتے ہیں۔ اس وادی کے اوپر پہاڑ کی انتہائی چوٹی پر اس جادوگر کا محل بنا ہوا ہے۔ چونکہ یہ بے انتہا بلندی پر ہے،
اسی لیے یوں لگتا ہے جیسے یہ محل ہوا میں بنا ہوا ہو۔ اس محل کو جانے کے لیے ایک مخصوص ٹیڑھا میڑھا سا راستہ ہے جو نیلے رنگ کے ایک بہت بڑے اونچے مینار پر بنا ہوا ہے، اور اس راستے سے ہی کوئی آدمی اس محل تک پہنچ سکتا ہے۔ لیکن اس راستے کی حفاظت کے لیے ناکان جادوگر نے جادو کے زور سے بہت سے درندے، زہریلے سانپ اور بہت سی بلائیں بنائی ہوئی ہیں، اور ان سے مقابلے میں کوئی جیت نہیں سکتا۔ بوڑھے وزیر اعظم نے جواب دیا، ٹھیک ہے، میں ابھی جاتا ہوں اور پھر اس جادوگر کا خاتمہ کر دیتا ہوں۔ عمر عیار نے اٹھتے ہوئے کہا، اگر تم اس جادوگر کا خاتمہ کرنے میں کامیاب ہو جاؤ تو پھر اس کے محل کے باغ میں ایک ایسا پھول ہے جس کی 7 پتیاں ہیں اور ہر پتی کا رنگ دوسری پتی سے مختلف ہے۔ تم یہ 7 رنگوں والا پھول توڑ کر لے آؤ۔ اس پھول کی خوشبو جیسے ہی شہنشاہ کی ناک میں جائے گی، شہنشاہ اصل حالت میں آ جائیں گے۔ بوڑھے وزیر اعظم نے کہا اور عمر عیار نے سر ہلا دیا۔ پھر وہ ملکہ سے اجازت لے کر دربار سے باہر آیا اور اپنا گھوڑا لے کر وادی آب کی طرف چل پڑا۔ وہ اس بات پر دل ہی دل میں بے حد خوش ہو رہا تھا کہ اس جادوگر کے خاتمے کے ساتھ اس کے 2 مقصد پورے ہو جائیں گے۔ ایک تو وہ سردار امیر حمزہ کی مدد کے لیے ملکہ گارشیا سے فوج حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا، اور اس طرح سردار امیر حمزہ وعدے کے مطابق اسے انعام میں بہت بڑا خزانہ دے گا، اور دوسرا وہ منہ مانگے انعام کے طور پر ملکہ گارشیا کا سارا خزانہ مانگ لے گا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس ظالم جادوگر کے پاس بھی کوئی خزانہ موجود ہو۔ اسی لیے وہ خوش خوش گھوڑا دوڑاتا وادی آب کی طرف بڑھا جا رہا تھا۔ پھر 1 ہفتے تک سفر کرنے کے بعد وہ آخرکار وادی آب میں پہنچ گیا۔ اس وادی کی زمین اس طرح کی تھی جیسے پانی کی لہریں ہوں، لیکن تھی وہ زمین ہی۔ اس کے گرد انتہائی اونچی پہاڑیاں تھیں، اور واقعی ایک بہت بڑی اونچی پہاڑی کے اوپر اسے نیلے رنگ کا ایک بہت بڑا اور خوبصورت محل نظر آنے لگا۔ اس محل کو دیکھ کر ہی احساس ہوتا تھا کہ یہ محل ہوا میں بنایا گیا ہے۔ پانی کی لہروں والی وادی میں گھومتے ہوئے عمر عیار اس مینار کو تلاش کر رہا تھا جس سے اس محل کا راستہ جاتا تھا۔ ادھر ادھر گھومتے پھرتے اسے وہ مینار نظر آ ہی گیا۔ یہ نیلے رنگ کا مینار تھا جو وادی آب سے اس محل تک چلا گیا تھا، اور اس میں جاتا ٹیڑھا میڑھا سا راستہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ ابھی عمر عیار اسی راستے کو دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک ایک طرف سے بھیڑیے کی خوفناک آواز سنائی دی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی خوفناک بھوکا بھیڑیا چیخ رہا ہو۔ عمر عیار نے آواز سن کر ابھی فیصلہ بھی نہ کیا تھا کہ یکلخت ایک بہت بڑے بھیڑیے نے ایک چٹان کے پیچھے سے نکل کر عمر عیار پر حملہ کر دیا۔ وہ عقاب کی طرح اڑتا ہوا عمر عیار سے آ ٹکرایا، اور اس کا زوردار دھکا لگنے سے عمر عیار پشت کے بل زمین پر گرا، اور وہ خوفناک بھیڑیا اپنے بڑے بڑے اور خوفناک دانت نکال کر اس کو کھانے کے لیے اس پر چڑھ گیا۔ ارے ارے، میں تو ناگان جادوگر کا دوست ہوں، عمر عیار نے بے اختیار چیختے ہوئے کہا، اور اس کی بات سنتے ہی وہ خوفناک بھیڑیا اچھل کر ایک طرف ہٹ گیا، اور پھر اس نے آسمان کی طرف منہ اٹھا کر عجیب سی آواز میں چیخنا شروع کر دیا، جیسے وہ ناگان جادوگر سے پوچھ رہا ہو کہ کیا واقعی عمر عیار سچ کہہ رہا ہے۔ عمر عیار بھیڑیے کے ہٹتے ہی تیزی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے تو یہ بات بھیڑیے کے فوری حملے سے بچنے کے لیے کی تھی، اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا تھا۔ چنانچہ اٹھتے ہی اس نے بجلی کی سی تیزی سے زنبیل میں سے خنجر سلیمانی نکالا، اور پھر اس سے پہلے کہ بھیڑیا سنبھلتا، عمر عیار نے انتہائی تیزی سے خنجر بھیڑیے کی گردن میں مار دیا۔ دوسرے لمحے بھیڑیا خوفناک انداز میں چیختا ہوا نیچے گرا، اور اس کے جسم میں آگ لگ گئی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ جل کر راکھ ہو گیا۔ عمر عیار سمجھ گیا کہ یہ جادو کا بھیڑیا ہے، اسی لیے اس کا یہ حشر ہوا ہے، لیکن بھیڑیے کے جل کر راکھ ہوتے ہی ایک طرف سے زور سے کڑاکے کی آواز سنائی دی، اور دوسرے لمحے ایک خوفناک شیر ایک چٹان کے پیچھے سے نکل آیا۔
یہ اتنا بڑا اور خوفناک شیر تھا کہ اسے دیکھتے ہی عمرو یار کا جسم خوف سے کانپنے لگا، لیکن عمرو یار نے فوراً ہی اپنے آپ کو سنبھالا اور پھر جلدی سے اپنی زنبیل میں سے چادر سلیمانی نکال کر اوڑھ لی۔ چادر سلیمانی اوڑھتے ہی وہ شیر کی نظروں سے غائب ہو گیا اور اس پر حملہ کرنے کے لیے بھاگتا ہوا شیر یک لک ٹھٹک کر رک گیا اور حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ عمرو یار چادر سلیمانی اوڑھتے ہی دوڑتا ہوا اس مینار کی طرف بڑھ گیا۔ بھیڑیے کے مرتے ہی اس مینار میں دروازہ نمودار ہو گیا تھا، چنانچہ عمرو یار اس دروازے سے گزر کر بے تحاشا اس راستے پر دوڑتا ہوا اوپر چڑھنے لگا۔ اب اسے نیچے سے شیر کی دھاڑ کی آوازوں کے ساتھ ساتھ اور بہت سی بلاؤں کے چیخنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ یہ ساری بلائیں شاید اسے وہیں وادی آب میں تلاش کرتی پھر رہی تھیں، لیکن عمرو یار ان کی نظروں سے چھپا ہوا اس راستے پر دوڑتا ہوا اوپر چڑھتا جا رہا تھا، لیکن یہ راستہ بہت لمبا تھا، اسی لیے عمرو یار دوڑتے دوڑتے تھک گیا تو اس کی رفتار آہستہ ہو گئی، لیکن وہ بہرحال چلتا رہا کیونکہ وہ جلد از جلد محل میں پہنچنا چاہتا تھا، لیکن راستہ تھا کہ شیطان کی آنت کی طرح لمبا ہی ہوتا جا رہا تھا۔ عمرو یار مسلسل چلتے چلتے آخر کار بری طرح تھک گیا تو اس نے آرام کرنے کا سوچا اور پھر وہ ایک موڑ پر پتھر سے پشت لگا کر بیٹھ گیا، لیکن اس نے چادر سلیمانی اپنے جسم سے علیحدہ نہ کی بلکہ وہ اسے پوری طرح اوڑھے رہا۔ ابھی سے وہاں بیٹھے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اس نے اوپر سے دو خوفناک دیونما آدمیوں کو ہاتھ میں تلواریں اٹھائے نیچے آتے دیکھا۔ ان آدمیوں کی شکلیں انتہائی خوفناک تھیں، لیکن عمرو یار نے محسوس کر لیا تھا کہ چادر سلیمانی کی وجہ سے وہ انہیں نظر نہیں آ رہا، لیکن اس کے باوجود اس نے خوف سے اپنے جسم کو سکیڑ لیا کیونکہ یہ دونوں آدمی انتہائی خوفناک انداز میں دوڑتے ہوئے آ رہے تھے، اور پھر جیسے ہی ان میں سے ایک اس کے قریب آیا، عمرو یار نے جلدی سے لات سیدھی کر دی اور وہ دوڑتا ہوا آدمی اس کی ٹانگ سے ٹکرا کر اچھلا اور پھر بری طرح چیختا ہوا قلا بازیاں کھا کر نیچے گرتا چلا گیا۔ دوسرا جو اس کے پیچھے تھا اس کا بھی یہی حشر ہوا اور دونوں کی چیخیں نیچے گہرائی تک جاتی ہوئی سنائی دیتی رہیں اور پھر خاموشی چھا گئی۔ عمرو یار سمجھ گیا کہ اچانک نیچے گرنے کی وجہ سے وہ مر چکے ہیں۔ اس نے کچھ آرام بھی کر لیا تھا، اسی لیے وہ جلدی سے اٹھا اور ایک بار پھر اوپر چڑھنے لگا، اور تھوڑی دیر بعد وہ اس جگہ پر پہنچ گیا جہاں محل کا بہت بڑا پھاٹک نظر آ رہا تھا۔ پھاٹک بند تھا اور اس کے باہر ان دو آدمیوں جیسا خوفناک شکل والا آدمی ہاتھ میں تلوار اٹھائے کھڑا تھا۔ عمرو یار سمجھ گیا کہ وہ دونوں بھی اس کی طرح محل کے دربان تھے۔ عمرو یار نے جلدی سے زنبیل میں ہاتھ ڈال کر خنجر سلیمانی نکالا اور پھر بجلی کی سی تیزی سے جھپٹ کر اس نے خنجر اس آدمی کے سینے میں اتار دیا۔ اس آدمی کے حلق سے زوردار چیخ نکلی اور وہ نیچے گر کر چند لمحے تڑپتا رہا، پھر ساکت ہو گیا۔ عمرو یار نے جلدی سے اس کے سینے سے خنجر واپس کھینچا۔ خنجر واپس کھینچنے کی وجہ سے خون کا فوارہ سا اس آدمی کے سینے سے نکلا اور اس خون کی چھینٹیں جیسے ہی پھاٹک پر پڑیں، پھاٹک خود بخود کھلتا چلا گیا اور عمرو یار دوڑ کر اس پھاٹک کو پار کر کے محل کے اندر داخل ہو گیا۔ یہ بہت بڑا محل تھا، اس میں سینکڑوں کی تعداد میں تلواریں اٹھائے محافظ جگہ جگہ موجود تھے۔ ایک طرف بڑے بڑے لوہے کے بنے ہوئے پنجروں کی ایک طویل قطار تھی جس کے اندر چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھرے ہوئے تھے، اور وہ سب بچے رو رہے تھے، چیخ رہے تھے، اور عمرو یار انہیں دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ یہ سارے بچے اس ظالم جادوگر نے کھانے کے لیے اکٹھے کر رکھے ہیں۔ ان بچوں کو دیکھ کر عمرو یار کو اس ظالم جادوگر پر اور زیادہ غصہ آیا اور اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ ضرور اس ظالم جادوگر کا خاتمہ کر دے گا، لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ اتنے بڑے محل میں وہ اس ظالم جادوگر کو کیسے تلاش کرتا۔ ابھی وہ کھڑا یہ بات سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک ایک زوردار کڑاکا سا ہوا اور دوسرے لمحے وہاں ایک لمبا تڑنگا دیو جیسے جسم والا
آدمی نمودار ہو گیا۔ اس آدمی نے سرخ رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا۔ اس کی شکل بے حد خوفناک تھی۔ اس نے اپنے گلے میں انسانی بچوں کی کھوپڑیوں کا ہار پہنا ہوا تھا۔ اس کے نمودار ہوتے ہی وہاں موجود سارے محافظ اس کے سامنے سجدے میں گر گئے اور پنجروں میں بند چھوٹے چھوٹے بچے خوف کے مارے بری طرح چیخنے لگے۔ عمرو یار سمجھ گیا کہ یہ وہی ظالم ناگان جادوگر ہے۔ ہمارے محل میں کوئی آدمزاد داخل ہوا ہے۔ ہمیں اس کی خوشبو آ رہی ہے لیکن وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ ناکان جادوگر نے زور سے چیختے ہوئے اور ساتھ ہی اس نے دونوں ہاتھ فضا میں اٹھائے اور پھر انہیں زور سے جھٹک دیا۔ دوسرے لمحے وہاں اس قدر تیز ہوا چلی کہ عمرو یار کی چادر اس کے جسم سے ہٹ گئی اور عمرو یار ظاہر ہو گیا۔ عمرو یار نے جب محسوس کیا کہ اگر اس نے چادر کو فوراً زنبیل میں نہ ڈالا تو یہ اڑ کر اس کے ہاتھ سے نکل جائے گی، تو اس نے فوراً ہی اسے لپیٹ کر زنبیل میں ڈال لیا۔ عمرو یار کے ظاہر ہوتے ہی سارے محافظ تلواریں لے کر اس کی طرف دوڑ پڑے۔ ٹھہرو ٹھہرو، رک جاؤ، میں دوست ہوں، دشمن نہیں، عمرو یار نے فوراً چیختے ہوئے کہا۔ رک جاؤ، میں خود اس بوڑھے مچھر سے بات کرتا ہوں، ناکان جادوگر نے چیخ کر کہا اور سارے محافظ رک گئے۔ کون ہو تم اور یہاں تک کیسے پہنچ گئے، اور یہ تمہارے پاس کیسی چادر ہے جس سے تم نظروں سے غائب ہو جاتے ہو؟ ناکان جادوگر نے چیختے ہوئے عمرو یار سے مخاطب ہو کر کہا، دنیا کے سب سے بڑے جادوگر ناکان جادوگر کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ میں جادوگروں کا دوست ہوں اور میں یہاں اسی لیے آیا ہوں کہ دنیا کے سب سے بڑے جادوگر کی خدمت میں تحفہ پیش کروں۔ عمرو یار نے فوراً ہی عیاری سے کام لیتے ہوئے کہا، او تحفہ، کون سا تحفہ؟ ناکان جادوگر نے چونک کر پوچھا۔ میرے پاس ایک دوا ہے ناکان جادوگر، اگر تم اس دوا کو کھا لو تو تمہیں انسانی گوشت اور زیادہ مزیدار لگنے لگ جائے گا۔ عمرو یار نے فوراً ہی جواب دیا، کیونکہ اسے پتہ لگ گیا تھا کہ اس جادوگر کی کمزوری انسانی گوشت ہے، اسی لیے اس نے یہ بات کی تھی۔ اچھا، کہاں ہے وہ دوا؟ لاؤ۔ واقعی اب انسانی گوشت ہمیں اچھا نہیں لگتا، اسی لیے تو ہم بچوں کو کھاتے ہیں، ناکان جادوگر نے کہا، اور عمرو یار نے جلدی سے زنبیل میں ہاتھ ڈالا اور ایک شیشی نکال کر بڑے مؤدبانہ انداز میں ناکان جادوگر کی طرف بڑھا دی۔ ناکان جادوگر نے اس کے ہاتھ سے شیشی لی اور اس کا ڈھکن کھولا اور پھر اس میں سے موجود دوا اپنے حلق میں انڈیل لی اور خالی شیشی ایک طرف پھینک دی۔ ہا ہا ہا، اب ہم اس دوا کا تجربہ تم پر ہی کریں گے۔ اگر تمہارا بوڑھا گوشت ہمیں لذیذ لگا تو ہم سمجھ جائیں گے کہ تمہارا تحفہ اچھا ہے۔ ناکان جادوگر نے بڑے طنزیہ انداز میں قہقہ لگاتے ہوئے کہا، ضرور ضرور، میں بڑے فخر سے اپنا گوشت پیش کروں گا، لیکن ناکان جادوگر کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس دوا کے کھانے کے بعد ناکان جادوگر کا سارا جادو ختم ہونے والا ہے۔ ابھی چند لمحوں میں، عمرو یار نے بڑے طنزیہ انداز میں ہنستے ہوئے کہا، اور پھر وہی ہوا۔ چند لمحوں بعد یک لک دھماکہ سا ہوا اور محل میں موجود تمام محافظ بری طرح چیختے ہوئے زمین پر گرے اور غائب ہونے لگ گئے۔ ناکان جادوگر یہ دیکھ کر غصے سے چیختا ہوا عمرو یار کی طرف بڑھا۔ اس نے جلدی جلدی منتر پڑھنا شروع کر دیے، لیکن عمرو یار جانتا تھا کہ یہ احمق جادوگر اب جادوگر نہیں رہا، کیونکہ اس دوا کی یہی خاصیت تھی کہ اس کے کھاتے ہی تمام جادو کچھ دیر کے لیے ختم ہو جاتا تھا۔ عمرو یار جانتا تھا کہ یہ بہت طاقتور جادوگر ہے اور اس کے پاس بے شمار محافظ ہیں، اسی لیے اس کا مقابلہ وہ کسی طور نہیں کر سکتا تھا۔ اسی لیے اس نے اپنی عیاری سے اس کی انسانی گوشت کھانے والی کمزوری کو استعمال کرتے ہوئے اسے یہ دوا کھلا دی۔ چنانچہ جیسے ہی اس کا جادو ختم ہوا، عمرو یار نے جلدی سے زنبیل میں سے خنجر سلیمانی نکالا اور پھر پوری قوت سے جادوگر کے سینے میں مار دیا۔ جادوگر بری طرح چیختا ہوا نیچے گرا اور پھر چند لمحے تڑپنے کے بعد مر گیا۔ اس کے جسم میں آگ لگ گئی تھی اور وہ جل کر راکھ ہو گیا۔ میرا نام ناکان جادوگر تھا، میں دنیا کا سب سے طاقتور جادوگر تھا،
مجھے یاری سے دوا کھلا کر مارا گیا، کاش میں یہ دوا نہ کھاتا۔ ایک آواز سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی جادوگر کی راکھ تک غائب ہو گئی اور سارے محافظ بھی غائب ہو گئے۔ عمرو یار خوشی سے ناچتا ہوا آگے بڑھا۔ اس نے سب سے پہلے تو ان پنجروں کے دروازے کھول کر ان بچوں کو باہر نکالا جو جادوگر کے مرنے کی وجہ سے بے حد خوش ہو رہے تھے۔ پھر عمرو یار آگے بڑھا۔ اس نے باغ میں 7 رنگ کے پھول کو تلاش کر کے توڑا اور اس نے اپنی زنبیل میں ڈالا اور سارے محل میں گھومنے لگا۔ اسے ایک تہ خانے میں رکھا ہوا خزانہ بھی مل گیا جو اس نے اپنی زنبیل میں ڈالا، اور پھر بچوں کو ساتھ لے کر وہ اس راستے سے ہوتا ہوا واپس وادی آب میں آ گیا۔ بچے چونکہ تعداد میں کافی تھے، اسی لیے وہ ان کے ساتھ چلتا ہوا وادی آب کے نزدیک شہر میں آیا، جہاں سے اس نے بہت سے گھوڑے خریدے، بچوں کو ان پر سوار کیا اور وہ انہیں ساتھ لے کر منزلیں مارتا ہوا واپس گارشیا کے محل میں پہنچ گیا۔ جب ملکہ گارشیا کو پتہ چلا کہ عمرو یار اس ظالم جادوگر کا خاتمہ کر کے آیا ہے تو وہ بے حد خوش ہوئی۔ اس نے فوراً دربار لگایا اور پھر سارے دربار کے سامنے عمرو یار نے زنبیل میں سے پھول نکال کر شہنشاہ کی ناک سے لگا دیا۔ دوسرے لمحے شہنشاہ اصل حالت میں آ گیا اور پھر ملکہ کے حکم پر پورے ملک میں جشن منانے کا اعلان ہوا۔ ملکہ نے سارے بچوں کو اپنے سپاہیوں کے ساتھ ان کے گھروں تک پہنچانے کا حکم دے دیا اور عمرو یار سے کہا کہ وہ اپنا انعام مانگے۔ عمرو یار نے اس کا سارا خزانہ انعام میں مانگ لیا جو ملکہ نے فوراً دے دیا، بلکہ شہنشاہ ٹھیک ہونے کی خوشی میں گارشیا کے لوگوں نے بھی عمرو یار کو بے پناہ انعام دیا، اور پھر ملکہ نے اپنی فوج عمرو یار کے ساتھ بھیج دی تاکہ وہ سردار امیر حمزہ کی فوج کی مدد کر سکے۔ اس طرح عمرو یار کامیاب واپس لوٹا۔ سردار امیر حمزہ بھی عمرو یار کی بہادری پر بے حد خوش ہوا۔ اس نے اسے بہت سارا انعام دیا اور عمرو یار کو اتنا زیادہ انعام مل گیا کہ عمرو یار بے اختیار خوشی سے ناچنے لگا کہ اس نے ظالم جادوگر کا بھی خاتمہ کر دیا اور بے پناہ انعام بھی حاصل کر لیا۔ واقعی اسے دوہری خوشی ملی تھی۔